ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم کون سا منع کرتے ہیں مانگے؟ نہیں تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندہ، اچھا جب ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، تو وہ جو کنارے پہ کھڑے بندے کو پکارا ہے، وہ کیوں پکار رہا ہے؟ وہ تو حیات ہے، کھڑا ہے بھائی وہی بات ہے نا، وہ حیات ہے، وہ ایک شخص وفات پا چکا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھ کے پکارا ہے نا، کمیونیکیشن یہاں سے ختم ہو چکی وہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے پکارا ہے نا کہ بھئی یہ کر سکتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی دی طاقت سے کر سکتا ہے۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں، وہ اللہ کی دی روحانی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں۔ استعانت حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو ایاک نستعین کے اندر حصر ہے، وہ حصر حقیقی ہے کہ معنی یہ ہے کہ حقیقت میں مددگار یا اللہ صرف تجھ ہی کو سمجھتے ہیں اور حقیقت میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے استعانت اس معنی میں کہ حقیقت میں اللہ مددگار ہے اور یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، مظہر ہے، اور اس کی مدد کا استعانت کا ذریعہ ہے، اس سے مدد مانگی جائے، تو وہ استعانت حقیقی کے خلاف نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہ ساری امداد، استعانت، یہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ مثلا چاہے اسباب کے تحت ہم کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں، پانی کے گلاس بھی کسی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، کسی حاکم سے مدد مانگتے ہیں، وہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ لیکن پانی تو ہم اس سے مانگتے ہیں جو موجود ہو، جو ہمیں بھائی موجود ہو یا نہ ہو، ایاک نستعین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موجود سے اور غیر موجود سے۔ ایاک نستعین کے اندر تو یہ ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ کون سی مدد ہے جو صرف تجھ ہی سے چاہتے ہیں؟ وہ استعانت حقیقی کہ حقیقت میں مددگار صرف تجھ کو سمجھتے ہیں، تجھ ہی سے حقیقت میں مدد مانگتے ہیں۔ کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو شرک ہے اس کو سمجھیں۔ شرک ہے کیا؟ جو بھی چیز الوہیت کے اندر آئے گی اس میں اللہ رب العزت کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو شرک ٹھہرے گا۔ شرک کی تعریف کے اندر علماء نے لکھا ہے، اس بات شریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال الوجود اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو اس معنی میں شریک ٹھہرانا کہ اس کو واجب الوجود مانے یا اس کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک مانے، جیسے کہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے تھے۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا اس معنی میں کہ اللہ کی دی طاقت سے یہ مدد کر سکتا ہے اور حقیقت میں مدد اللہ کرنے والا ہے، یہ اس کی مدد کا ذریعہ ہے، یہ نہ تو واجب الوجود کے اندر آتا ہے نہ اس کی عبادت کے تحت آتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ مخالفین کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ ہے شرک درجے کا، وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں اور ہم اس کو شرک قرار نہیں دیتے۔